جنرل غلام مصطفیٰ، آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی. لگتا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ اس خطے میں ہونے جا رہا ہے. جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ کوئی بہت زیادہ تسلی بخش نہیں ہے، اور سپل اوور اگر ہوتا ہے تو ہم اپنی سیکیورٹی کیسے انشور کریں؟ پاکستان کے مسائل چند ایک تو ہیں، جس سے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس خطے کو سٹیبل دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اگر وہ سٹیبلٹی چاہتا تو شاید اس کی اپروچ ساری ڈفرنٹ ہوتی. اب پاکستان کو نہ صرف یہ کہ افغانستان میں امن کے لیے اپنی پوری کوششیں پورے کار لانی پڑ رہی ہیں، پاکستان کو اندرونی طور پر بھی اپنے بارڈرز کو بھی مستحکم اور ڈیفینڈ کرنے کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. آج آپ سر ریفرنس دے لیکن رہے کیا تھے کریں، جس سے کیا ہمارے میں فارن آپ منسٹر کو نے. مثال دیتا ہوں کہ چائنا اور روس اس وقت مشترکہ فوجی مشقیں کر رہے ہیں. ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ سینٹرل ایشین سائڈ کے اوپر یہ سپل اوور اگر ہوئی افغان سول وار کی تو اس کو کیسے روکنا ہے. انہوں نے ازبکستان کو بھی انگیج کیا ہے، تاجکستان کو بھی رشیا نے انگیج کیا، اور چائنا کے ساتھ مشترکہ مشقیں کر رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ ہمارے تو وہ بارڈر ساتھ اتنا لمبا ہے کہ آپ کو کوئی 2 لاکھ اور فوج بھیجنی پڑے گی. دیکھیے، پاکستان کے لیے تو سوائے اس کے کہ افغانستان میں امن کے لیے کوششیں کرے، پاکستان تو جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت. جو خدا نخواستہ اگر مغربی سرحدیں ہماری ہیٹ اپ ہوتی ہیں تو پھر مشرقی سرحدوں میں سے بھی ہمیں مسائل بڑھیں گے ہمارے لیے. روس نے آلریڈی اپنی فورسز تاجکستان وغیرہ پلیس کر دی ہوئی تھیں، اور یہ جو واخان کوریڈور کا مسئلہ تھا وہ جب یہ گئے ہیں طالبان گئے ہیں چین میں، وہاں بات ہوئی تھی اس سے. تو پاکستان کے لیے تو مسائل ہیں. ہمارے اپنی سیکیورٹی کے لیے جو پاکستان نے ابھی تک کوششیں کی ہیں، جو بارڈر فینسنگ کی ہے، جو کچھ کیا ہے، اور دوسری آپ کو جو تجویز تھی کہ اگر افغانستان سے کوئی لوگ اس طرف آتے ہیں تو آئیں گے کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے طالبان کو خطرہ ہوگا. یہ وہ لوگ گورنمنٹ کے ہوں. ان میں سے جو لوگ آئیں گے ان کو وہ جو 79 کی سچویشن تھی وہ تو بہت مختلف تھی. اب جو لوگ آئیں گے ان میں سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ انہیں لوگ ہوں جو این ڈی ایس کے ہیں یا جو را نے ٹرین کر کے لوگ بھیجے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے خطرات تو بڑھ رہے ہیں. اس میں اندرونی طور پہ پاکستان کو اپنے آپ کو پولیٹیکلی مستحکم کرنا ہے، اور اس کے بعد ہی باقی جو کچھ بھی آپ کام کریں گے تو آپ کی کامیابی ہوگی. ورنہ جس طریقے سے ہم جب چل آپ رہے نے ہیں ہر یہ بحث پر. انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ذکر کیا جنرل غلام مصطفیٰ، یہ اس سارے معاملے میں شاید سب سے زیادہ وزنی ہتھیار پاکستان کے لیے اس وقت یہ ہے انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر، اپوزیشن، بڑے 3-4 لیڈر، آرمی چیف ایک میز پر اکٹھے بیٹھ کے ایک حکمت عملی کے اوپر، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر مہر لگا رہے ہوں. وہ چاہے عمران خان نام ہو، چاہے شہباز نام ہو یا زرداری نام ہو، پلان پاکستان کا ایک ہو. کیا وہ کام اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی دیکھیے، ایک کوشش تو شروع ہوئی تھی جب یہ پہلی بریفنگ ہوئی تھی تمام پولیٹیکل لیڈرز کو جو پارلیمنٹ میں ہیں افغان ایسوسیشن پہ. میرا خیال اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ موقع ہے، اور ایک سنہری موقع ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہم اپنے اختلافات، سیاسی اختلافات تو ہوں گے اور بعد میں بھی رہیں گے، آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، ان کو ایک طرف رکھیے آپ. فی الحال جو ضرورت آپ کو یہ ہے کہ اندرونی طور پر اپنے آپ کو پولیٹیکلی مستحکم کیجیے تاکہ آنے والے خطرات کے لیے بحیثیت قوم ہم تیار ہوں. ورنہ اگر خدا بالکل ٹھیک ہے. نخواستہ میں